نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ آج ہمارے کورس کی یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ایک دو بات عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ تجوید کا پڑھنا ضروری کیوں ہے۔ اس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ تجوید کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں غلطی بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے اور ہمارا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس میں نے مثال یہ دی تھی کہ قل هو اللہ احد کو اگر قل هو اللہ احد پڑھ لیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہی تبدیل ہو گئی۔ تو آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے تجوید کی تعریف، تجوید کا موضوع اور تجوید کی غرض یا مقصد کیا ہے، میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ تو سب سے پہلے ہے جی تجوید کا معنی اور تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تجوید کا لغوی معنی کسی چیز کو عمدہ کرنا یا سنوارنا، کسی چیز کو بہتر بنانا۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تجوید کی اصطلاحی تعریف ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات لازمہ اور عارضہ کو ادا کرنا۔ یہ انشاءاللہ ان کی تفصیل آگے آ جائے گی کہ مخارج کیا ہیں اور صفات کیا ہیں، اور پھر صفات میں بھی صفات لازمہ کیا ہیں اور عارضہ کیا ہیں، اور ان کو ادا کیسے کرنا ہے، یہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے جی۔ اس کے بعد موضوع، تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تو تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں، یعنی الف سے یا تک وہ تمام حروف جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے، یہ 29 حروف ہیں، الف با تا ثا یہاں سے آخر تک یعنی یا تک، ٹھیک ہے۔ تو ان کے علاوہ اس علم میں کسی اور چیز سے بحث نہیں ہوگی، جو بھی بات ہوگی انہی 29 حروف کی ادائیگی کے بارے میں بات ہوگی، انہی 29 حروف کے گرد ہماری بات گھومے گی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا سوال ہے وہ ہے جی تجوید کی غرض اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو آخر ہم جب وقت دے رہے ہیں کسی بھی کام کو، یا ہم کوئی علم پڑھ رہے ہیں یا کوئی کورس کر رہے ہیں، تو اس کا کچھ مقصد بھی ہونا چاہیے۔ تو تجوید کی غرض اور تجوید پڑھنے کا مقصد یہ ہے قرآن پاک کے حروف کی تصحیح کرنا اور اسے غلط ادا سے بچانا۔ میں نے کہا کہ بعض اوقات ہم چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، دیکھنے میں وہ غلطی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس کے چھوٹی سی غلطی سے ہمارے جو قرآن مجید سے مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مراد ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ نصارہ ہم صاد کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، لیکن اگر ہم پڑھیں نصارہ سین کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا گید۔ تو دیکھیے تھوڑا سا فرق ہے، دیکھنے میں دونوں لفظ ایک جیسے ہیں لیکن فرق آ گیا۔ تو تجوید کی غرض یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے حروف کی تصحیح کر سکیں اور قرآن مجید کو غلط ادا سے بچا سکیں۔ اس کے بعد بھی ہمارے پاس سوال ہے تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب ہے۔ جو مومن کا مطلوب ہے، مومن کی ہر عبادت کا جو مقصد ہے، تجوید پڑھنے کا فائدہ بھی یہی ہے کہ مومن جو بھی عبادت کرتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں جو بھی عبادت کروں، میں جو بھی نیکی کا کام کروں، اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو قبول کر لے اور مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں۔ تو تجوید پڑھنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم جب قرآن مجید کو صحیح طرح سے ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ تو آج